فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسافر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ وہی ہے کہ بھول کر اگر کھڑا ہو گیا تو، قصدن اگر ہوا تو اس کے تعلق سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر مسافر قصر والی نماز کی تیسری رکعت شروع کر دے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ تیسری رکعت شروع کر دے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی، بقدر تشہد قاعدہ آخرہ کر چکا تھا، دو رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، قصر پڑھ رہا ہے، تو دوسری رکعت کا قاعدہ اس کا قاعدہ آخرہ ہے، تو بقدر تشہد قاعدہ آخرہ کر چکا تھا، پہلی صورت قاعدہ آخرہ ادا کر چکا تھا۔ اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں کہ جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، بھول کر کے ہم 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، یا 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، بھول کر کے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو جب تک کہ اس کی بعد والی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے۔ وہی چیز یہاں پر ہے کہ جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، کیونکہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی نا، خروج بسنعہ اس کو ادا کرنے میں تاخیر ہوئی، تو سجدہ سہو کر دے، لوٹ آئے سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔ اگر نہ لوٹے اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دے تو بھی نماز ہو جائے گی، مگر سنت ترک ہوئی۔ اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، دیکھیں دوسری رکعت کا قاعدہ کیا تھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، تو ایک اور رکعت ملا کر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے۔ ایک اور رکعت ملا لے، 4 اس کو مکمل کر لے، سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے۔ یہ آخری 2 رکعتیں نفل شمار ہوگی۔ 2 رکعت تو اس کا فرض تھا جو پڑھنا تھا، اور 2 رکعت نفل شمار ہوگی، مگر اس کو آخر میں سجدہ سہو ادا کرنا ہے، کیونکہ اس نے تاخیر کر دیا نا خروج بسنعہ کے ادائیگی کے اندر، تو 2 رکعت نفل ہو جائے گی اور 2 رکعت فرض ہو جائے گی۔ تو پہلی صورت کے قاعدہ اس نے کیا ہے قاعدہ آخرہ، تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا، اس سے پہلے یاد آ گیا تو لوٹ آئے اور اپنی نماز مکمل کرے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو ایک اور رکعت ملا لے، اس کو 4 مکمل کر لے، اور آخر میں جو ہے سجدہ سہو ادا کرے۔ پہلی 2 رکعتیں فرض ادا ہو گئے اور دوسری 2 رکعتیں وہ نفل ہو گئی۔ اب دوسری صورت، قاعدہ آخرہ کیے بغیر کھڑا ہو گیا تھا، قاعدے میں بیٹھا نہیں تھا، سیدھا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، سجدہ سہو ادا کرے اور سلام پھیر دے۔ اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، قاعدے میں نہیں بیٹھا تھا، قاعدہ آخرہ ادا نہیں کیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، تو تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، فرض باطل ہو گئے، فرض باطل ہو گئے، کیونکہ اس نے قاعدہ آخرہ بھی ادا نہیں کیا، تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اب یہ فرض باطل ہو گئے۔ اب ایک
اور رکعت ملا کر، یعنی اس کو 4 مکمل کر لے، ایک اور رکعت ملا کر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے۔ ایک اور رکعت ملایا، 4 رکعت ہو گئی، دوسری رکعت میں قاعدہ نہیں کیا تھا، واجب ترک کیا، تو سجدہ سہو کر لے، 4 مکمل ہو گئی، مگر یہ 4 رکعتیں نفل شمار ہوگی، یہ چاروں رکعتیں نفل شمار ہوگی، 2 رکعت فرض ادا کرنے اب بھی ذمے باقی ہے۔ یہ چاروں رکعتیں نفل شمار ہوگی، 2 رکعت فرض الگ سے ادا کرنے ہو گئے۔ سفر میں قضا نمازیں، حالت اقامت میں، ہم ابھی مقیم ہیں، ہے نا، ہماری اگر کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو حالت اقامت میں ہونے والی قضا نمازیں سفر میں بھی پوری پڑھنی ہوں گی، سفر میں اسے پورا پڑھنا ہوگا۔ ہم کوئی مبارک سفر پہ گئے، ہے نا، جیسے حرمین طیبین گئے، ہم نے سوچے کہ چلے ہم قضائے عمری ادا کر لیتے ہیں، تو ہم وہاں پر پوری نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ ہماری یہ نمازیں حالت اقامت میں قضا ہوئی ہے۔ حالت اقامت میں جو نمازیں قضا ہوئی اس کو جب ہم سفر میں پڑھیں گے تو پوری ادا کریں گے۔ اور سفر میں قضا ہونے والی قصر والی نمازیں مقیم ہونے کے بعد بھی قصر ہی پڑھی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔